کر رہا ہوں. اس طرف کھڑے تھے حضرت عمار، سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی ولید. اس طرف کھڑے تھے مصعب ابن عمیر، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی عزیر ابن عمیر. اس طرف کھڑے تھے حارث علی، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی حارث. اس طرف کھڑا تھا حمزہ، سامنے کھڑے تھے آپ کے بھائی عقیل. اس طرف کھڑے تھے ابو عبیدہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ. اس طرف کھڑے تھے ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا تھا آپ کا بیٹا عبد الرحمن. اس طرف کھڑے تھے اللہ کے نبی، سامنے کھڑا تھے آپ کے داماد. اس طرف کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا ماموں. میں صرف چند رشتے بیان کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سامنے آپ کا بچپن کا انتہائی قریبی دوست امیہ بن خلف کھڑا ہوا تھا. یہ سارے رشتے میں صرف اشارے کیا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل بیان کروں تو ایک لمبی چیز ہو. اور آپ جانتے ہیں بدر کے میدان میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت عبیدہ کے مقابل 3 مرتبہ ان کے والد آئے. پہلی مرتبہ کہا ابا جان ہٹ جاؤ، دوسری مرتبہ کہا ہٹ جاؤ، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو تلوار چلانے میں ذرا سا بھی نہیں رکے. حضرت ابو بکر کا لڑکا کہتا ہے کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما بدر کے شرکا پر. کیا کہا تھا ابو بکر نے؟ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو ہرگز نہیں چھوڑتا. اور صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہوا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کہتے ہیں اپنے بھائی سے اس کو کس کر باندھنا، بہت مال والی ہے اس کی ماں، بہت دودھ دینے والی اونٹنی دے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، بحیثیت مسلمان اور مومن کے ایک مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی تربیت کرتے ہوئے دیا ہے کہ ہر چیز کو شریعت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے. جب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے نقطۂ نظر سے آدمی دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور شیطان جو ہر معاملے میں ورغلانا، بہکانا، گمراہ کرنا جو اس کی کوشش ہے، اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اس مختصر سے جملے کے بعد میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ، اگر آپ اس ماہ محرم الحرام کے بارے میں غور کریں تو شریعت کے احکامات کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے قدم قدم پر اس میں لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. شریعت کے احکامات کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ سازشوں کا شکار بھی ہو گئے، نادانی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے. ماہ محرم الحرام جو ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر جن نفوس قدسیہ صحابہ کرام کی بارے میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی. ان صحابہ کرام کو دانستہ طور پر ایک طبقہ اور ایک طبقہ لا علمی کی وجہ سے ان پر سب و شتم کرتا ہے. اور ماہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا کے تناظر میں جتنا کچھ
واقعہ کربلا کے تناظر میں تبصرے کے طور پر، تجزیے کے طور پر مختلف الزامات اور مختلف چیزیں جو سرزد ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بدعات اور خرافات اور غیر شرعی امور جو انجام دیے جاتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ معاملہ الگ رنگ کا ہے بالکل. کہیں سازش ہے، کہیں اسلام مخالف تعلیمات کو مسلمانوں میں رائج کیا گیا، اور کہیں لا علمی نادانستگی کی وجہ سے آدمی قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. میں بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ان تینوں چاروں چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی چیز، ماہ محرم الحرام اس مہینے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں کیا احکامات امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، اور اس مہینے کے سلسلے میں کون سے امور اور عمل کرنا ہے، اور کون سی چیز مسلم سماج اور معاشرے کے اندر بالکل جاری اور ساری چاہیے. پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، مہینوں کی کل گنتی 12 ہے. سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں 4 جو ہیں حرمت کے مہینے ہیں. وہ 4 حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں؟ احادیث میں اس کی وضاحت ہے. ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ. حرمت کیا ہے؟ کسے حرمت کا مہینہ کہتے ہیں؟ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، جنگ کا آغاز کرنا، یہ سب منع ہے. لڑائی جھگڑا، گناہ کے کام عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن خاص طور سے اس کی بڑی سخت تاکید ہے اس مہینے میں. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو مشرکین مکہ بھی اس کا لحاظ کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ. تو ان 4 حرمت کے مہینے میں وہ بھی جنگ سے بچا کرتے تھے، اور ایک حرکت عجیب و غریب کیا کرتے تھے. جب ان کو جنگ کرنا رہتی، یعنی لازمی طور پر ان کا ارادہ ہو جاتا پختہ، تو یہ کرتے تھے کہ انما النسیء زیادۃ فی کفر، یعنی حرمت کا مہینہ کہتے تھے اس سال یہ والا نہیں بلکہ یہ والا ہے، بدل دیتے تھے اپنی مرضی سے. اللہ رب العالمین نے اس کو کفر قرار دیا. اللہ رب العالمین کا طے شدہ معاملہ ہے یہ، اس میں کوئی تبدیلی بندے کو اس کا اختیار نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا. رجب کا چاند صحابہ کرام کے ایک گروہ نے سمجھا کہ ابھی چاند نظر نہیں آیا، تو چونکہ مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے صحابہ کرام کا جان مال ہر چیز پر حملہ کیا، بدن کے کپڑوں پر ہجرت پر مجبور ہوئے، گھر بار کاروبار تجارت سب چھوڑی، اور اس کے بعد بھی جب اہل ایمان کو سکون سے نہ رہنے دیا تو صحابہ کرام نے بھی پلٹ کر قدغن لگائی ان لوگوں کے اوپر. اور اس کی اجازت دی گئی، لیکن اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی کہ تم زیادتی نہ کرو، جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اتنا بدلہ لینے کہا گیا. تو ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے اوپر حملہ کیا اور چاند نظر آ چکا تھا. تو مشرکین مکہ کو ایک بڑا ایشو مل گیا کہ دیکھو اہل ایمان ہے، مسلمان ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں ان کا کہنا ہے اور ایسی حرکت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ تم سے حرمت کے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں قتال کرنا، خود قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے گناہوں کو گنایا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو، تم نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا، قتل کیا، سارے گناہ کیے، تم کو اپنے جرائم میں یاد نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ ہے جرم. یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے ایسا کیا تو ایسا کر سکتے ہیں، نہ، غلط تو غلط، مگر تم اپنی غلطیوں پر تو نظر ڈالو. حقیقت میں اگر تمہارا مقصد دین کو جاننا ہی ہوتا، حرمت کا اتنا لحاظ کرنے والے ہوتے تو یہ کرتے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور ضابطہ دیا اس مہینے کے بارے میں، اگر کوئی قوم مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دے گی تو حرمت کا لحاظ عدلے بدلے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمتیں عدلے بدلے ہیں.
تو یہ پہلی چیز کہ یہ جنگ و جدل کا مہینہ نہیں ہے، لیکن افسوس اللہ نے اس کو حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے احکامات نازل فرمائے، لیکن مسلمان اس مہینے میں صرف جنگ کی بات کرتا ہے، صرف جنگ کی بات کرتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ نے کہا حرمت کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ اسی مناسبت سے باقاعدہ بہت منصوبہ بند ڈھنگ سے کیا گیا کہ سارے تذکرے اس مہینے میں جنگ کے ہوتے ہیں جب جنگ ممنوع ہے، سارا تذکرہ۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو روزے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ رمضان المبارک کے روزے جب تک فرض نہیں تھے تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ پورے گھر کو ساتھ روزہ رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچے چھوٹے جب افطار کا وقت تو قریب ہوتا تو رونے لگتے تو صحابیات انہیں مسجد میں لے کر آ جاتی اور کھلانے وغیرہ دے کر کے بہلاتے تاکہ یہ دن پورا کر لے روزہ، کیونکہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے اس روزے کی، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ ہوا کہ اب جو چاہے رکھے، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مدینہ میں آپ نے یہود کو جب یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہود سے دریافت تو کیا تم کیوں عاشورہ کی اتنی اہمیت اور اس روز روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا زیادہ حق مجھ کو ہے، اس لیے کہ میرے بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام اللہتی بھائی ہیں، یعنی سب کے باپ ایک جو ہوتے ہیں وہ اللہتی بھائی کہلاتے ہیں، تو سب کے سب اللہتی بھائی ہیں انبیاء کرام، کیونکہ سب کا دین ایک ہے اس مناسبت سے۔ تو کہا ہم زیادہ حقدار ہے، کہا آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 2 روزہ رکھوں گا، ایک یہود کی مخالفت میں 9 عاشورہ کو اور ایک 10 عاشورہ کو۔ تو یہ 10 عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام شکرانے کا، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے یہاں یہ غم کے دن کے حساب سے مشہور ہے کہ غم، اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بیان فرمایا شکرانے کا دن، ہمارے یہاں نوحار ماتم کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات کی بنیاد پر شکرانے کا دن قرار دیا، یعنی اللہ ظالم سے مظلوم کو نجات دیتا ہے، یہ نجات کا دن ہے، اللہ کی مدد کا دن ہے۔ ہمارے یہاں ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ ظالم تمام لوگوں کو، مظلوموں کو ختم کر دیا، ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کرتے چلیے کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسی چیزوں کو مشہور کیا گیا ہے۔ یہ عاشورہ کا دن روزے کا دن ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، لیکن اس روز سبیلوں کے باقاعدہ اسٹال لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو شربت پلایا جاتا ہے سبیل، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، شکرانہ ادا کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور یہاں سبیلیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اچھے انواع و اقسام کے کھانے بنانے کے بارے میں بہت ساری جھوٹی روایتیں بیان کر کے مشہور کر دی گئی کہ اس روز جو اپنے اہل خانہ پر کشادگی کرے گا تو اس روز اس کو کشادگی کی وجہ سے سال بھر برکت رہے گی، نئے کپڑے پہننا، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے وہ بیان کروں گا۔ یہ ماہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت ہے، تاریخی حیثیت ماہ محرم الحرام کی جو ہے کہ اس سال یعنی مسلمانوں کا جو سال ہے اس کا آغاز سن ہجری جو ہے، تو سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہجرت کا آغاز یعنی ہجری سال کا آغاز اسی مناسبت سے کیا گیا۔ صحابہ کرام نے اس میں ایک ایک چیز مستقل عنوان ہے، مگر چونکہ عنوان بڑا لمبا ہے، باتیں سب کے سب آ جائے اس لیے میں کوشش کروں گا اختصار سے کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ آرڈر گورنروں کو لکھ کر دیتے تو اس پر تاریخ نہیں ہوتی، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جب آرڈر لکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا آرڈر پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے،
اس لیے کہ اس پر تاریخ نہیں ہوتی ہے، تو کوئی متعین تاریخ، کوئی تاریخ اس پر لکھ دی جائے۔ اس وقت بہت سارے سن دنیا میں رائج تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے وہ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا بھی ایک سن ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام کے مشورے، دنیا کے ذہین ترین انسانوں کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ہجرت کی مناسبت سے جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی اور صحابہ کرام نے، اس مناسبت سے ہمارے سن کا آغاز ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں جتنے بھی سن ہیں سب کا آغاز کسی بڑی تقریب یا بڑے واقعے سے۔ عیسائی سن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، بکرمی سن جو ہے بکرما جیت جو بادشاہ تھا اس کی تخت و نشینی کی مناسبت سے، اور یونانی سن جو ہے سکندر مقدونیہ جو ہے وہ جب تخت و نشین ہوا اس مناسبت سے۔ آپ اگر یہودیوں کا سن دیکھیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت و نشینی کی پرشکوہ تقریب سے ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے سن کا آغاز ہجرت سے کیوں رکھا؟ ہجرت کیا ہے؟ مظلومی، کمزوری، بے کسی کی انتہا ہے، بے کسی کی انتہا، یعنی سب کچھ چھین لیا گیا، یہ ہجرت کی یادگار ہے۔ سب چیز سے محروم کر دیے گئے، یہ ہجرت کی یادگار ہے۔ ساری چیزوں سے بالکل بے دست و پا، کہیں کوئی پرسان حال نہیں، پشت پر کوئی حکومت اور کوئی قوت نہیں، حتیٰ کہ بدن کے کپڑوں پر گھر سے نکالے گئے، بعض لوگوں کے کپڑے بھی اتار لیے گئے، یہاں تک ہوا۔ ہجرت مظلومی اور بے کسی کی انتہائی داستان ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو کیوں رکھا؟ اگر غور کریں تو واقعی اللہ رب العالمین نے ان پر اتنا خصوصی کرم کیا تھا، رب العالمین نے اتنے ذہین تھے کہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے کتنا بڑا سبق دے گئے کہ ہماری زندگی میں، اہل ایمان کی زندگی میں جب کوئی موڑ ایسا آئے کہ ایک طرف ہمارا خاندان ہو، ایک طرف ہمارا وطن ہو، ایک طرف ہمارا قبیلہ ہو، ایک طرف ہماری تجارت ہو، ایک طرف ہمارے زندگی کے سارے فوائد ہوں، اور ایک طرف عقیدہ ہو، اور سودا کرنے کی بات ہو کہ اس میں سے عقیدہ بچانا ہے، یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے سامنے یہ مثال موجود رہے کہ تمام چیزوں کو قربان کر دیا جائے گا، عقیدے کی سوداگری نہیں کی جائے گی، ہر چیز کو قربان کر دیا جائے گا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی جائے گی۔ عقیدے کی اہمیت اور اپنے اسلاف کی قربانیاں سب یاد رہے۔ پھر ہجرت، صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے، 13 سال صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ ہمارے سامنے رہے۔ ہر قسم کی قربانی آپ کو ملے گی۔ جان کی قربانی، حضرت سمیہ بوڑھی خاتون، دبلی پتلی، ابو جہل برچھی لے کر کھڑا ہے، کہتا ہے بول جان دے گی یا دین؟ کہا بڑی چھوٹی چیز عقیدے کے مقابل مانگی، شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا۔ مال کی قربانی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، بہت مال تھا، لوگوں نے روک لیا، کہا یا مال چھوڑ کر جاؤ یا دین۔ تیر بناتے تھے اور بہت اچھا تیر بناتے تھے اور بڑے کامیاب بزنس مین تھے، کہا بڑی چھوٹی چیز مانگی، پورا مال چھوڑ دیا اور تن تنہا نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بہترین تجارت کی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلی۔ جب یہ لوگ مکہ کے باہر پہنچے تو ام سلمہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور ابو سلمہ سے کہا ہم نے اس لیے بیٹی آپ کو نہیں دی تھی کہ آپ اس کو لے کر قریہ گاؤں گاؤں گھومو، آپ کو جانا ہے جائیے، بیٹی یہیں رہے گی ہماری۔ بیوی کو روک لیا۔ ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ بیٹا ہمارا ہے، آپ کی بیوی سے بچہ چھین لیا۔ اب ذرا دیر کے اندر پورا خانوادہ بکھر گیا، ابو سلمہ تنہا نکلے۔ ذرا سا غور کیجئے کتنا اذیت ناک مرحلہ رہے گا۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ گئے، ام سلمہ کو ان کی گھر والوں نے روک لیا اور ابو سلمہ کا بیٹا ابو سلمہ کے قبیلے والے لے گئے۔ یہ روزانہ اسی مقام پر بیٹھ کر روتی تھی۔ لوگوں نے جا کر کے کہا کہ تمہارے دل ہیں، کلیجے ہیں یا پتھر؟ ایک ماں اتنا سسک سسک کر روتی ہے اپنے بیٹے کے لیے اور تم کو ذرا سا طرح سے نہیں آتا اس کو بیٹا دے دو اور اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو ترس آیا، بیٹا دیا، راستہ چھوڑ دیا۔ تن تنہا اللہ پر توکل کر کے وہ خاتون اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو گود میں اٹھا کر کے نکل گئی عقیدے کے لیے، دین کے لیے۔
یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. اگر واقعات صرف بیان کرنا شروع کروں، ہر قسم کی قربانی، محبت کی قربانی، رشتوں کی قربانی صحابہ کرام نے جو دی. ان کو ان کی والدہ نے کہا یا دین چھوڑ یا مال، یا میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور جان دے دوں گی. ماں کو یا قربان کر یا دین کو. بڑی آزمائش تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے. کہا دھوپ میں بیٹھوں گی اور بھوکی پیسے مر جاؤں گی، پوری دنیا تانا دے گی تجھ کو. 1 روز ہوا، 2 روز ہوا، بہت پریشان، عرب کی دھوپ. حضرت سعد اپنی والدہ کے مقابل آئے، غور سے دیکھا اور پھر اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ عقیدہ، یہ دین، یہ اس عقیدے کی اہمیت، یہ ہمارے سامنے یہ پورے واقعات رہے. کہا امی اب سے بہت محبت کرتا ہوں، معمولی سی تکلیف آپ کی برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن سن لیجئے، اللہ اگر آپ جیسے 100 مائیں دے تو یکے بعد دیگرے قربان کر دوں گا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں. یہ حضرت خباب اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا تو پوری پیٹھ ایسی تھی جیسے کیچڑ والی مٹی، بالکل کھوبڑ کھابڑ آڑی تڑی ہوتی ہے ویسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹھ کا جب یہ ہے حالت دیکھی پیٹھ کی تو دریافت تو کیا یہ کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ مکی زندگی میں لوگوں نے مجھ کو آگ جلا کر کے اس کے اوپر لیٹا دیا، گوشت جلا، چربی جب پگھلی تو اس سے وہ آگ بجھی، یہ جلنے کی وجہ سے. کتنے واقعات خود اللہ کے نبی کے. آپ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوٹ ڈال دیا گیا، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر عقبہ بن ابی معیط نے اس طرح گھمائی کہ آنکھیں ابل پڑی، لگتا تھا جان نکل جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے جب بچایا تو اتنا مارا آپ کو کہ آپ کی آواز بند ہو گئی. قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی جان نکل گئی. قبائلی نظام تو تلواریں نکال لی. کہا ابو بکر کو اگر کچھ ہوا تو ایک ایک سے انتقام لیں گے. گھر اٹھا کر لے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حالت تھی کہ آپ کا چہرہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا سوچ کر، ناک آنکھ پیشانی بالکل فرق نہیں تھا، اور جہاں سے بال پکڑتے اتنی لٹ ہاتھ میں آ جاتی. لوگوں نے سمجھا معاملہ خط. تھوڑی دیر بعد جب آواز نکلی تو چاہا گیا کہ آپ کو کچھ دودھ یا پانی پلائیں، تو آپ نے کہا اللہ کے رسول کیسے. قبیلے کے لوگ جو کافر تھے، قبائلی حمیت میں آئے تھے، کہا جس کی وجہ سے تم اس حالت کو پہنچے ہو. ہوش میں آئے تو پہلا سوال اس کے بارے میں کہا ہاں، کہا ایک قطرہ پانی یا ایک قطرہ دودھ نہیں پیوں گا جب تک اللہ کے رسول کو دیکھ نہ لوں. آپ کو سہارے سے لے جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے جائے گی. آپ نے دیدار کیا، اس کے بعد ہی تھوڑا سا دودھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنی اذیتیں دی گئی. 3 سال شیب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ رہا. ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گئے، بچے بلبلا کر جب روتے تو مشرکین کے کلیجے دہل جاتے. درخت کے پتے کھا کر صحابہ کرام نے وقت نکالا. 3 سال انتہائی اذیتناک. اور کیسا اذیتناک کہ ابو طالب جب سب لوگ سو جاتے تو اللہ کے نبی کی جگہ بدل دیتے، کیونکہ دھوکے سے اگر حملہ ہو تو ابو اللہ کے نبی محفوظ رہے. یہ 3 سال گزارے. وہ اگر پورے ہجرت کے واقعات بیان کیے جائیں، 13 سال کی مسلسل اذیت جو اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، عقیدہ کی وجہ سے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو دی گئی، ہمارے سامنے رہے وہ پورے واقعات. اور ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہم حوصلہ لیں میں مشکل حالات میں، مشکلات ہم کو آسان محسوس ہو، اور جب تکلیف اور اذیت انتہا کو پہنچے تو سب قربان کرتے ہوئے لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کریں. یہ ہمارے سامنے رہے. یہ تاریخی حیثیت ہمارے نزدیک ماہ محرم الحرام کی صحابہ کرام نے اسی مناسبت سے کیا تھا. اب اشارے کروں گا میں. ایک اور تاریخی حیثیت ہے اس روز ماہ محرم الحرام کو. 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر اگر میں کہنا چاہوں تو مجھ جیسا کم علم آدمی کئی راتیں کہہ سکتا ہے، پوری رات 50 خطابات کیے جا سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تجھ کو ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں جو محبوب ہے اس کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے اس دین کو قوت. اللہ سے مانگا تھا. اللہ کے نبی کی دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گلی سے عمر گزر گیا اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ کے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رائے دی، اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، 7 مقامات پر آپ کی بات کی تائید وحیوں کے ذریعے کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے پیر مارا اور کہا رک، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا میری امت میں یہ فتنے کا دروازہ ہے، جب یہ ٹوٹ جائے گا تو قیامت تک فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے فتنے رکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ سے پہلے صحابہ کرام دار ارقم میں چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ورنہ جو واقعات میں نے بیان کیے کہ اللہ کے نبی جو انتہائی قابل احترام شخصیت تھے مکہ کی، مشرکین کے نزدیک بھی ان کے ساتھ یہ رویہ تھا، عام آدمی کی تو بات ہی نہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک ہے۔ کیا آپ سچے رسول نہیں ہے؟ کہا بے شک ہوں۔ کافر کی چھپ کر عبادت کریں۔ دار ارقم سے جب یہ نکلے تو ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی اعلانیہ عبادت کعبۃ اللہ میں مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم کو مشرکین اذیت دیتے، مارتے اور ہم ظلم سہتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا، جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کتاب الرؤیا صحیح بخاری کی اٹھا کر دیکھیے، آپ کا علم، آپ کی صلاحیت، آپ کا قوت فیصلہ، آپ کے دینی حمیت، آپ کے دین کے لیے قربانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہوا۔ فیروز لولو نامی ایک غلام نے جو ایرانی تھا آپ کو شہید کیا۔ حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہ مدینہ کی زندگی اور شہادت کی موت دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی تھی کہ پورا سبھی طرف اہل ایمان تھے، شہادت تو میدان جنگ میں سرحد پر ہوگی، آپ مدینہ کی زندگی اور شہادت، لیکن اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، رب العالمین نے رحم کیا آپ کے اوپر۔ آپ کو جب شہید کیا کہ آپ نے سوال کیا مجھ کو مارنے والا کون ہے، مومن یا کافر؟ کہا کافر۔ اسی فیروز لولی کی ایک قبر آج ایران میں موجود ہے بابا شجاع الدین کے نام سے، جہاں رافضی جا کر کے منتیں اور مرادیں مانتے ہیں اور اس کو ہیرو مانتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے آئی شدید نفرت کرتے ہیں رافضی۔ حضرت عمر کیا تمام صحابہ کرام سے 5 کو چھوڑ کر کے سب سے نفرت کرتے ہیں، سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے تاریخ کا بڑا۔ ایک اور واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے، واقعہ ہے کربلا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد سن 61 ہجری میں ہوا۔ بہت زیادہ مشہور ہے یہ واقعہ۔ افسوس یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی اس کی شہرت مسلمانوں کے درمیان اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی واقعہ کربلا کی۔ اگر کسی لا علم و جاہل بچے سے بھی پوچھئے محرم میں کیا ہوا تو وہ کربلا بتائے گا، لیکن یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہجرت، 13 سال کے اذیتناک واقعات، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربانیاں، یہ نہیں بتائے گا کوئی۔ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کا سماجی معاشی ہر قسم کا بائیکاٹ، یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ روزے، حرمت کا مہینہ، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں مشہور نہیں ہیں۔ یہ واقعہ کربلا بہت مشہور ہے۔ اصل میں ایک انتہائی منظم سازش کے تحت اس کو جو اتنا زیادہ مشہور کیا گیا اور اس میں اتنی زیادہ رنگ آمیزی جو کی گئی، یہ واقعہ ہوا، اور بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کے تحت منصوبہ بند ڈھنگ سے شہید کیا گیا۔ کوفیوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ سب ہوا، لیکن یہ جو اتنی زیادہ شہرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس شہرت کو دینے والے اور اس واقعے میں رنگ آمیزی
کرنے والے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں ایک مسلمانوں کے درمیان طبقہ ہے جنہیں بالاتفاق تمام طبقات مسلمانوں کے کافر کہتے ہیں، تمام طبقات، وہ ہے رافضی شیعہ۔ یہ اصل میں کیوں؟ یہ اصل میں مسلمانوں کا طبقہ ہے ہی نہیں، اس کا بانی ہے عبداللہ بن سبا، جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ یہودی جو ایک سازشی قوم ہے جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ میں اس کی بھی تاریخ بیان کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کا یہ جو عقیدہ ہے کہ یہودی نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیوں کے درمیان ڈال دیا اس عقیدے اور اس کو مشہور کر دیا۔ اور عیسائیوں میں دیکھیے آج عیسائیوں کی شناخت تو اسی عقیدے کی وجہ سے۔ تو یہودیوں کا یہ معاملہ ہے کہ مذہب کو ختم نہیں کر سکے تو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مذہب میں مذہب مخالف چیزیں ڈال دینا، یعنی مذہب والا آدمی نہ رہنے دیا جانا۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں اسلام کے خلاف چیزیں رائج کی، محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی محبت کا نعرہ لگا کر کے۔ اگر میں وہ بتانا شروع کروں کہ کیا کیا ان لوگوں کے عقائد ہیں تو بڑی لمبی بات ہوگی، بڑی لمبی۔ رافضیت ایک جملے میں اگر کہا جائے تو بالکل اسلام کے اپوزٹ، اسلام کے مقابل ایک مذہب ہے، پورا کے پورا نگیٹو، پوری نگیٹو تھنکنگ ہے ان کے یہاں، اور وہ تمام چیزیں جو اسلام میں ہیں اس کے خلاف ان کے ہاں عین عبادت ہے۔ جیسے مثلاً میں چند اشارے کر دوں، اور یہ تمام چیزیں آج بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی آدمی کو اگر دیکھنا ہے تو نیٹ پر تمام کتابیں ان کی موجود ہیں، تمام چیزیں آپ کو بالکل آسانی سے مل جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کا بنیادی مقصد اسلام کو اور مسلمانوں کے درمیان اسلام مخالف چیزیں پیش کرنا۔ اسلام مخالف ہے یہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے قیامت تک کے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں ذرا سا بھی نقص نہیں ہے اس علم میں۔ ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بھی اچانک کچھ معلوم ہوتا ہے، بدا کا عقیدہ ہے۔ یہ جو ان کا چھٹے امام تھے، اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہے، ائمہ کرام، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں، نعمت اللہ الجزائری انوار النعمانیہ میں، خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ان کی باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ائمہ کا مرتبہ انبیاء اور رسول سے بڑھ کر کے۔ تو ان کے جو چھٹے امام تھے، ان لوگوں کا عقیدہ ان کے بارے میں کہ ائمہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جبھی سے امام رہتے ہیں، اور آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، حلال حرام کا اختیار ہوتا ہے ان کو۔ تو ان کے جو چھٹے امام تھے اسماعیل، وہ اپنے باپ کی زندگی میں مر گئے، اب ان کے بعد امام ہونا تھا تو باپ کی زندگی میں مر گئے، تو یہیں پر عقیدہ بنایا کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کم لکھی ہے، تو بتا کا عقیدہ بنا لیا۔ اور یہیں سے جو بہورا ہیں، جو 6 امام کو مانتے ہیں، وہ الگ ہو گئے، اسماعیلی وہ لوگ یہیں سے الگ ہو گئے۔ جیسے یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ویسے وہ 6 اماموں کو برا بولتے ہیں، ان کے بہورا یہاں سے الگ ہو گئے، وہ 6 کو مانتے ہیں، 12 کو مانتے ہیں۔ ان کے جو ائمہ ہیں، حضرت علی سے لے کر کے حسن عسکری تک، اور امام غائب جو ان کا 12واں امام ہے، جو ہے نہیں تاریخ میں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان کو حرام و حلال کا اختیار ہے، جنت کا اختیار ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گی۔ تو اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ رسول کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے وحی حضرت علی کی بجائے اللہ کے نبی کو دے دی، غلطی ہوئی۔ قرآن کے بارے میں یہ ہے، اس میں 4، بعض لوگوں نے کہا 5 قسم کی تحریف ہوئی، یہ اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن نہیں ہے یہ قرآن مجید۔ پورا قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، پھر ان کی اولاد کے پاس سے ہوتا ہوا ان کے 12ویں امام کے پاس پہنچا، اور وہ جفر جامع اصلی قرآن
سلیمان کی انگشتری، مصحف فاطمی، حضرت موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری، یہ سب ایک تھیلے میں رکھ کر کے غار میں جا کر بیٹھ گئے، سرمن رعائی یا غار سرمد۔ اب قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ غار سے نکلے گا ان کا امام اور تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے سولی پر چڑھائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ پر حج جاری کرے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور یہ ہمارے یہاں جو بڑی آسانی کے ساتھ بڑی شان سے لوگ لا علمی کی وجہ سے شب برات مناتے ہیں، یہ برات جو ہے شب برات یہ اسی امام کی پیدائش ہے۔ اسی لیے آپ اس روز اردو ٹائمز انقلاب یہ بڑے اخبارات جو ہے مہاراشٹر کے، ان اخبارات میں پورے صفحے کا اشتہار ملے گا آپ کو کہ آپ باہر آئیے۔ اور یہ حلوے مانڈے اسی مناسبت سے انشاءاللہ وہ اس موقع پر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد، 4 یا بعض روایتوں میں 5 کو چھوڑ کر، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 کو چھوڑ کر۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اذیت ناک اور اللہ رب العالمین کا غضبناک عذاب جہنم میں کس کو ہوگا؟ ایک صندوق ہوگا، روایتیں الگ الگ ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر عمر اور پچھلی امتوں کے فرعون، حامان، شداد، قارون، کسی روایت میں حضرت ابوبکر عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر پچھلی امتیں کے لوگ، اور جہنم کے بیچوں بیچ میں رہے گا، اور اس کے ان لوگوں کی وجہ سے جہنمی اس سے پناہ مانگیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اس لیے رافضیت کی باتیں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو گالی دینا، تبرہ کرنا صحابہ پر، ان کے یہاں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے صحابہ کو گالیاں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جشن مناتے ہیں، عید غدیر باقاعدہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب ہے، یہ جو کنڈے ہیں اسی لیے بھرے جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں یہ صحابہ کرام کی وفات، شہادت اور موت پر، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے تھی جی امہات المومنین کو گالیاں دینا، حضرت عائشہ کو جیسی گالیاں، بالکل وہ گالیاں جو سڑک چھاپ قسم کے گنڈے بکتے ہیں، وہ گالیاں انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، جیسی خباثت ان لوگوں کے دماغ میں ہے، جیسے جملے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں آپ پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ میں اکثر کہا کر سکتا ہوں، سن نہیں سکتے۔ ان کے ذاکرین جو مجلسیں پڑھتے ہیں، اشارے کنائے میں وہ تمام چیزیں آج بھی بیان کرتے ہیں، بعض لوگ کھل کر کے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، اہل ایمان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ حکومت ان کا حق ہے۔ عام سنی مسلمان کا مال غصب کر لے یا کچھ کر لے تو ان کے لیے ثواب کی چیز ہے۔ اور پوری تاریخ آپ اٹھا جائیے رافضیوں کی، پوری کوئی ایک جنگ انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی ہے، ہر جنگ انہوں نے مسلمانوں سے کی ہے۔ پوری تاریخ میں سب سے زیادہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے کسی قوم نے تو آپ کو رافضی ملے گے۔ سقوط بغداد جو ہوا، تاتاریوں نے جو حملہ کیا، اٹھائیے تاریخ کون تھا؟ ابن القمی کون تھا؟ رافضی تھا۔ ہندوستان کے اندر ٹیپو سلطان، نواب واجد علی شاہ، ان لوگوں معاف کیجئے گا سراج الدولہ، ان لوگوں کو جو دھوکہ دیا، میر جعفر، میر صادق، یہ سب رافضی تھے ہمیشہ۔ آپ ابھی دیکھیے پیچھے عراق سے جو جنگ چلی، 8 سال جو ایران نے لڑی، کس سے لڑی؟ مسلمانوں سے۔ عراق اور ملک شام میں سنیوں کا قتل عام، حوثی آئے دن جو حرم پر حملہ کرتے ہیں رافضی، کبھی آپ کو نہیں ملے گا تاریخ میں کسی ایک موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہیں کی ہے۔ یہ جو آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ جو ایران امریکہ کو دھمکی، اسرائیل کو دھمکی، نورا کشتی اردو زبان میں کہا جاتا ہے، ملی جوڑ، کبھی ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ آپ کو بتاؤں اسرائیل کی ہتھیاروں کی فیکٹریاں ایران کے اندر ہے،
یہودی ممبر آف پارلیمنٹ ہے، کوئی مسلمان وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے، اسمبلی کارپوریشن میں بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، قاعدہ ہے یہ۔ یہودیوں کے عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کے گرودوارے، ہندوؤں کے بت خانے سب ہیں، لیکن تہران میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ اور پھر آواز کے پورے علاقے میں کیسا سنیوں کا قتل عام کیا، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ تو ابھی موجودہ دور کی بات بتا رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ان لوگوں کے حمایتی ہر چیز سے آنکھ بند کر کے تمام چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تقیہ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ کسی خاتون کو پہلے اللہ کے نبی کے دور سے پہلے مشرکین مکہ سفر پر جاتے تو کسی خاتون کو، جیسے کسی جگہ جاتے قافلہ لے کر کے تو وہاں کئی دن رکنا ہوتا، 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ، تو کسی خاتون سے کہتے کہ اتنی مہر رہے گی اور اتنے دن تو میری بیوی رہے گی، وہی مہر اس کی اجرت رہتی تھی۔ اب اتنے دن وہ اس کے ساتھ رہتے اور اس کے بعد جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا وہ اپنے راستے، یہ اپنے راستے، یعنی کعبہ خانوں میں جو ہوتا ہے وہی چیز الگ ڈھنگ سے ہوتی تھی وہاں۔ اس کو کہا جاتا تھا متع۔ اسلام نے اس کو قیامت تک حرام قرار دیا۔ یہودی رافضیوں کے یہاں بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے متع، بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے سن کر کے۔ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ روایت، 1 مرتبہ اگر آدمی متع کرے تو حضرت حسن اترا، 2 مرتبہ کرے تو حسین، 3 مرتبہ کرے تو علی، اور 4 مرتبہ کرے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک عالم نے یہ کہا تھا، اچھا ہوا راوی رک گیا، آگے نہیں گیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور ان کے ہاں عام خواتین گھومتے رہتی ہیں، بلکہ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک بہت بڑے رافضی عالم، بہت بڑے اصلاحی شیعہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس روتی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک شخص سے متع کیا، اور متع کرنے کے بعد میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی، کسی اور مرد سے، اور مجھ کو ایک بیٹی، وہ بیٹی جوان ہوئی اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ ایک روز اچانک میری بچی قے کرنے لگی، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے فلاں فلاں شخص سے متع کیا ہے۔ جب اس نے نام بتایا تو میرے پیروں کے نیچے کی زمین سرک گئی، کیونکہ وہی اس کی بیٹی تھی، کیونکہ متع کیا تھا۔ خمینی نے متع کی فضیلت میں لکھا ہے اور اس کے بارے میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 10 منٹوں کے لیے آدمی متع کرنا چاہے اور کوئی گواہ نہ رہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اب کعبہ خانوں میں جا کر برائی کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ متع کی فضیلت جو ان لوگوں نے بیان کی ہے، خمینی کے بارے میں خود وہ عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ خمینی ایرانی انقلاب سے پہلے جب جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا تو یہ عراق گیا، عراق میں ایک جگہ ان کا قیام رہا، تو یہ حضرت بھی پہنچے کیونکہ اس کی بڑی حیثیت تھی علمی، تو کہتے ہیں رات سوال و جواب رہا، مہمان نوازی بھی۔ رات کے وقت اس نے ایک معصوم بچی کو کہا کہ میں اس سے متع کرنا چاہتا ہوں۔ اہل خانہ کا نے کہا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، بچی خمینی کے حوالے کر دی گئی۔ رات بھر بچی چیختی چلاتی رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رافضی عالم نے اپنی کتاب میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے بعد صبح جب ہوئی تو میرا چہرہ بگڑا ہوا تھا، ناشتے پر جب بیٹھے تو میرے چہرے کا تاثر دیکھ کر کے خمینی سمجھ لیا، تو وہ کہتا ہے مجھ سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ جو متع میں نے کیا؟ تو کہا آپ آیت اللہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو کہا اصل میں صرف کھیل کود کرتا رہا، وہ برداشت کے لائق نہیں ہو بچی۔ یہ ہے صورتحال ان کے ہاں، یہ اتنی بدترین چیز کو ان کے ہاں دین بنایا گیا، تبرہ کرنا، گالیاں دینا، قرآن میں تحریف، جھوٹ، انتہائی بدترین چیز ہے۔ دین کا 9 حصہ ان کے ہاں جھوٹ ہے، دل میں کچھ زبان میں کچھ، اسی لیے رافضی جب بیان دے کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ تقیہ اس کو کہتے ہیں، تقیہ دین کا 9 حصہ ان لوگوں کے نزدیک ہے۔ اب یہ میں نے ایک ہلکی سی تصویر رافضیت کی اس لیے پیش کی کہ واقعہ کربلا کو ساری شہرت رافضیوں نے دی، اور اسلام مخالف تحریک ہے، وہ کام سب کروائے مسلمانوں سے جو مسلمانوں کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کیا بلکہ کربلا کا واقعہ بتایا نہیں، میں کہتا ہوں اکثر اس میں رنگامیزی نہیں کی، آپ کی پوری تاریخ آپ کو بھلوا دی ایک جھوٹ بیان کر کے
بے شمار جھوٹ اس میں لگا کر کے پوری تاریخ بھلا دی. کربلا کا واقعہ جو ہوا، اگر اس کی تفصیل بیان کروں میں بہت اختصار کے ساتھ کربلا کا واقعہ بیان کر دوں گا. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کا مارکا تھا. اسلام داؤ پر لگا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، پورے گھر کو قربان کر دیا، سجدے میں شہید کر دیے گئے اور اسلام کو بچا لیا. یہ بیان کیا جاتا ہے نا. ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا. ہمارے یہاں لوگ بول رہے ہیں، یہ پہلا سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، اسلام اگر داؤ پر لگا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام زندہ تھے یا نہیں؟ کہاں تھے وہ صحابہ؟ وہ نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلے اسلام بچانے کے لیے سوائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہی تو رافضی بولتا ہے سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے. آپ بھی وہی بول رہے ہیں، یہی تو بولتا ہے رافضی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، نہیں نکلے. یہ عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، واقد لیثی، ابو دردہ، یہ تمام صحابہ کرام، 60 کے قریب صحابہ کرام، کوئی ایک نکلا. رافضی آپ کو کربلا بتا نہیں رہا ہے، کیا بلوا رہا ہے؟ صرف یہ دیکھیے آپ، وہی جو ان کی تھیری ہے. اللہ کی قسم اگر اسلام داؤ پر لگا رہتا، ایک صحابی، تابعین اپنے گھروں میں نہیں رہتے، نکل جاتے سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر. ہم کو صحابہ کے بارے میں یہ بیان کرنا ہے محرم الحرام میں ہجرت کی مناسبت سے کہ اسلام کے لیے سب قربان کر گئے، لیکن ہم رافضی آئیڈیالوجی، رافضیوں کا منہج بیان کرتے ہیں کہ اسلام داؤ پر لگا تو کوئی صحابی نہ نکلا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میں صرف ایک محاضرہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا بس. پہلا. دوسرا کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام داؤ پر لگا تھا اور اسلام کو بچانے کے لیے، یاد رکھیے، پوری 1400 سالہ تاریخ میں اسلام صرف ایک بار داؤ پر لگا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صادق و مصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں. بدر کے میدان میں آپ نے کہا تھا، اللہ یہ تیری ماننے والے ہیں، یہ ہے اہل ایمان، یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں. پورا داؤ پر جب لگا تھا. رافضی ہم سے کیا کہتا ہے؟ کربلا میں. نبی کیا کہتے ہیں؟ بدر میں. اور میں تو کہتا ہوں بدر جیسی جنگ دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی. اس زمین کی پیٹھ پر اور اس نیلگو آسمان کے نیچے ایسا منظر کبھی نہیں ہوا جیسا بدر میں ہوا. کلیجہ کانپ جاتا ہے بدر کا منظر دیکھ کر کے. ہم نے بدر بھلا دیا. اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم مارکا. ہمارے تو بچے بچے کے نام پر بدر ہونا چاہیے، بچے بچے کی زبان پر بدر ہونا چاہیے، بچے بچے کو بدر معلوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا بدر کے سارے شرکا جنتی. کیا کوئی ایسی روایت ہے؟ بدر کے سارے شرکا، اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد بدر کے جو شرکا ہے جو چاہیں کریں، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول بدر کے جو شرکا ہے ان کا کیا مقام ہے؟ کہا صحابہ اکرام میں سب سے افضل ہے. اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی وہ فرشتوں میں افضل ہے. آسمان سے اللہ نے بدر کے شرکا کی مدد کے لیے فرشتوں کو قطار اندر قطار اتارا. کیوں جانتے ہو؟ بدر میں جو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا روئے زمین پر. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ کروں، ضروری سمجھتا ہوں ہمارا بچہ بچہ جانے کہ بدر کیا ہے. بچہ بچہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسی جنگ نہیں دیکھی. انسانی تاریخ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ قلبی سچائیاں اور حقائق ہیں تاریخی جو میں بیان کر رہا ہوں. بدر میں جو ہوا، ہم کربلا بیان کرتے ہیں مسکراتے ہوئے. جان دینا، سب کچھ لٹا دینا تو بدر نے دیکھا تھا. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے اہل بدر پر کہ بدر کے مقام پر کیا ہوا. دیکھیے ایسا بہت ہوتا ہوا انسانی تاریخ میں، چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ سے جنگ کی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ نے ایک چھوٹے طبقے کو ایک بڑے طبقے پر بہت مرتبہ فتح دی، غلبہ دیا. بہت ہوا. یہ بہت ہوتا ہے میدان جنگ میں، سورما بہادر مسکراتے ہوئے جان دیتے ہیں، بہت ہوتا ہے یہ. اور مجاہد تو اسے جذبے سے جاتا ہے
کہ شہید ہو جائے. بہت ہوتا ہے یہ، لیکن جو بدر میں ہوا وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. اس کو تو سن کر کے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. کیا ہوا بدر میں؟ بدر میں دشمن سے لڑنا، بڑی تعداد سے لڑنا، مسکراتے ہوئے جان دینا، یہ ایک چیز ہے. لیکن بدر میں جو ہوا تھا یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جن سے لڑنا تھا وہ ہمارا اپنا خون تھا. باپ کے سامنے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا، چچا کے سامنے بھتیجا کھڑا تھا، ماموں کے سامنے بھانجا کھڑا تھا، داماد کے مقابل سسر کھڑے ہوئے تھے، اور دوستوں کے مقابل دوستوں کھڑے تھے. اور تلواریں کس طرح چلی کہ کسی رشتے کا لحاظ نہیں کیا صحابہ اکرام نے. ذرا سا میں ایک ہلکا سا صرف ایک میں کہتا ہوں نا، آسمان تھرا گیا ہوگا، زمین کانپ گئی ہوگی بدر کے اس منظر سے. تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا، کیا تھا، ہلکا سا صرف تصویر پیش کر رہا ہوں. اس طرف کھڑے تھے حضرت عمار، سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی ولید. اس طرف کھڑے تھے مصعب ابن عمیر، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی عزیر ابن عمیر. اس طرف کھڑے تھے حارث علی، سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی حارث. اس طرف کھڑا تھا حمزہ، سامنے کھڑے تھے آپ کے بھائی عقیل. اس طرف کھڑے تھے ابو عبیدہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ. اس طرف کھڑے تھے ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا تھا آپ کا بیٹا عبد الرحمن. اس طرف کھڑے تھے اللہ کے نبی، سامنے کھڑا تھے آپ کے داماد. اس طرف کھڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے کھڑا تھا آپ کا ماموں. میں صرف چند رشتے بیان کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سامنے آپ کا بچپن کا انتہائی قریبی دوست امیہ بن خلف کھڑا ہوا تھا. یہ سارے رشتے میں صرف اشارے کیا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل بیان کروں تو ایک لمبی چیز ہو. اور آپ جانتے ہیں بدر کے میدان میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت عبیدہ کے مقابل 3 مرتبہ ان کے والد آئے. پہلی مرتبہ کہا ابا جان ہٹ جاؤ، دوسری مرتبہ کہا ہٹ جاؤ، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو تلوار چلانے میں ذرا سا بھی نہیں رکے. حضرت ابو بکر کا لڑکا کہتا ہے کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما بدر کے شرکا پر. کیا کہا تھا ابو بکر نے؟ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو ہرگز نہیں چھوڑتا. اور صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہوا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کہتے ہیں اپنے بھائی سے اس کو کس کر باندھنا، بہت مال والی ہے اس کی ماں، بہت دودھ دینے والی اونٹنی دے گی. کہا تم میرے بھائی میں؟ کہا نہیں تم نہیں، یہ اہل ایمان میرا بھائی ہے. یہ تھے بدر کے لوگ، سارے رشتے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر دیا، خون کے مقابل کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب قیدی لائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجئے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجئے، علی کا رشتہ دار اس کو دیجئے. ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہمارے ہاتھ سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. یہ ہے بدر. یہ ہلکا سا منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے داماد گرفتار ہوتے ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس گرفتار ہوتے ہیں، مسجد نبی میں باندھے ہوئے ہیں. پڑھیے پوری روایتیں، پڑھیے پوری. حضرت آپ نے اپنی بیٹی کو جو ہار دیا وہی ہار رہائی کے لیے جب بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. یہ ہے بدر. لیکن افسوس ہمارے نزدیک بدر کی 13 سالہ ہجرت سے پہلے کی صحابہ کی قربانیاں ہمارے نزدیک نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثال شخصیت ان کے کارنامے نہیں ہیں. اور اگر مظلومانہ شہادت بیان کروں تو اسلامی تاریخ کی سب سے مظلومانہ شہادت حضرت عثمان ذو النورین کی. یہ کون تھے؟ تبوک کے موقع پر 6.25 کلو سونا، 800 اونٹ ماں پالان، 200 گھوڑے. اللہ کے نبی نے کہا 6 مرتبہ اس مقام پر کھڑے ہو کر کہا عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان جنتی. آج سے عثمان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، بس عثمان بس. مدینہ پہنچے جب صحابہ بدن کے کپڑوں پر ایک یہودی کا کنواں تھا، پانی پیسے کا ملتا تھا، یہاں کھانے کا مسئلہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا کون اہل ایمان کی پیاس کا انتظام کرے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور اعلان کر دیا ہماری پاری والے دن کوئی قید نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ یہودی مشرک سب بھر سکتے ہیں. کچھ دن بعد یہودی آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری پاری کے دن جب فری پانی ملتا ہے تو مجھ سے پانی کون خریدے گا؟ وعدہ خرید لو.
اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما حضرت عثمان ذوالنورین پر. آپ نے یہ نہیں کہا اب تو جو قیمت میں چاہوں گا بیچنا ہے تو بیچ, نہیں تو نہیں. نہ, اس کی جو اصل قیمت تھی اسی قیمت میں خریدا اور مدینہ کے پورے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. وہ عثمان, پانی بند کیا گیا, 8 دن بھوکے اور پیاسے تھے, نیت سے روزہ رکھتے تھے اور نیت سے افطار. ہمارے یہاں جھوٹے رابضی نے تو بہت بیان کیا, عباس علمدار چلے مشکیزہ لے کر. آؤ سچی روایتیں بیان کرتا ہوں, سنو. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین, برداشت نہیں ہوا, مشکیزہ بھرا, خچر پر سوار ہوئی اور پانی دینے چلی. بلوائیوں نے خچر پر خنجر مارا, آپ گر گئی, مشکیزہ چیر دیا, آپ کا مونڈھا اکھڑ گیا. یہ سچی روایتیں کبھی بیان کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا میرا عثمان, ایسی فضیلت آپ کی کہ اس زمین کی پیٹھ پر آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کسی کو یہ فضیلت نہیں ملنے والی ہے. کیا ہے؟ ایک شخص کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں کبھی تاریخ میں نہیں آئی, اور اب تو نبوت ہی ختم ہو گئی. یہ تنہا عثمان ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر میری دوسری بیٹی کی وفات پر کہا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کو دیتا. یہ ہمارے نزدیک کیوں نہیں ہے؟ رافضی نے سازش کر کے ہم کو سب بھلوا دیا کربلا میں رنگ آمیزی کر کے. وہ واقعہ تھا ہی نہیں وہ جو بیان کیا, اس لیے اتنی رنگ آمیزی کی کہ یہ تمام چیزیں سچی تاریخ ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں کے ذہن سے نکال لی جائے. آج ہمارے بچے کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا. خیر, میں کربلا کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا, بات کافی طویل ہو گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا واقعی یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ کیا اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا؟ یہ سب سوالات ہیں. اور اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ادب میں, شعر و شاعری میں. میں یہاں ایک جملہ صرف کہہ دوں, یہ جو شاعر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم دہریہ ہیں. جیسے غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے جوش جس نے جنت کا مذاق اڑایا ہے, یہ پکے رافضی رہتے ہیں, دہریہ نہیں رہتے ہیں. ورنہ غالب نے مرثیہ لکھا ہے جوش, وہ تو کہتا ہے دنیا کو ذرا ہوش تو آ لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور یہ علی سردار جعفری جو کہتا ہے جنت گھر سے مسجد تو بہت دور ہے, چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا لیتے ہیں. یہ کہتا ہے جب تک کہ جنگ باقی ہے تب تک کہ عالم باقی ہے. یہ پکے رافضی ہیں. پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ کفر و اسلام کی, حق و باطل کی جنگ تھی اور اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا. یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور واقعہ کربلا میں بہت اختصار سے بیان کروں گا. اور پھر اس میں کیا 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 گیا آگے دیکھیے رافضی کیا کیا کرتا ہے اختصار سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت یزید کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کے خلیفہ بنانے پر جن لوگوں نے اعتراض کیا, جن صحابہ کرام نے, اور اعتراض کچھ نہیں تھا, یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا نہ بنے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بس یزید جب خلیفہ ہوئے تو تمام کے تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, تمام صحابہ نے, صرف 1-2 صحابہ کرام کو چھوڑ کر. 60 کے قریب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے؟ 60. ہم لوگ بہت برا بلا کہتے ہیں, کسی ایک صحابی سے کوئی ایک چیز بیان کی جائے صحیح سند سے. یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یزید کے بارے میں جو ہمارے یہاں مشہور ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, بہت گالی دیتے ہیں پانی پی پی کر کے, شرابی اور نہ جانے کیا کیا. البدایہ والنہایہ میں حضرت علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں ایک روایت, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دوسری عورتوں سے حضرت علی نے شادی کی, وہ سب سے بڑے لڑکے تھے. ان کے پاس جب کچھ لوگ گئے تو کہا میں نے تو اس کو نمازی, 5 وقتوں کا پابند ہو, تہجد کا پابند ہو, سنت پر حریص, دین پر عمل کرنے پر حریص پایا. 20 دن اس کے یہاں قیام کیا. تم کیسے کہتے ہو کہ وہ بے نمازی ہے, شرابی ہے, زانی ہے؟ تم کیسے کہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے. کہا تم پر افسوس ہے, میں ہو کر آیا ہوں اس کے پاس اور تم کہتے ہو سنا ہے. سارا رافضیوں نے مشہور کیا ہے یزید کے بارے میں جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں
تو لوگوں نے ایک معمول بنا لیا ہے. خیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے کہا, بعض روایتوں میں کہ میں سوچ کر جواب دوں گا, بعد میں کہا بعد میں ہے کہ میں اعلانیہ سب کے سامنے بیعت کروں گا. یہ جملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ادھر کوفیوں نے یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا کہ آپ کوفہ آ جائیے, ہم آپ کو اپنا امیر المومنین بنا لیں گے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. کوفیوں کے جب خط آنے لگے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر مکہ چلے گئے. مکہ جب آپ پہنچے تو صحابہ کرام کو یہ معلوم پڑ گیا مدینہ مکہ میں کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے, کوفی خط لکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کے چچا تھے. ایک روایت کے جملے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے سامنے لیٹ جاتا. نہ جاؤ, یہ کوفی ہیں, لا یوفی. آپ کے والد کو دھوکہ دیا تو آپ کو بھی دھوکہ دیں گے. ایک روایت میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 منزل تک کے چلے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تب روکنے گئے. جب آپ کے پاس خطوط آئے تو ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں 14,000 خطوط لکھتا ہے. بعض لوگوں نے 30,000 تعداد لکھی ہے. یہ سب خط آ رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ ذرا جا کر دیکھو تو کیا صورتحال ہے, کیوں ایسا ہے. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ایک دن میں 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں. بعض روایتوں میں 30,000 کوفیوں نے بیعت کی. 30. یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے. جب یہاں بیعت ہوئی تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک دن میں 30,000 کوفیوں نے بیعت کی, آپ آ جائیں گے. سارا کوفہ آپ کی آمد کا منتظر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خانوادے کو لے کر کے نکلے کوفہ جانے کے لیے. صحابہ نے روکا, اب یہ مجھ کو بتائیے کہاں کفر اور اسلام کی بات آئی, کہاں جنگ کی بات آئی. آپ کو تو لیٹر ملا تو آپ کوفہ جا رہے ہیں, کب اسلام داؤ پر لگا. یہ جو تاریخ میں بتا رہا ہوں, یہ جو روایتیں بتا رہا ہوں, کوئی شیعہ بھی اس کو رد نہیں کر سکتا. ساری کتابوں میں یہی موجود ہے, کوئی سیاہ دل والا. لیکن ہمارے یہاں تصویر کیسی بتائی گئی, اسلام داؤ پر لگا تھا. اگر اسلام داؤ پر لگا تھا تو وہ تمام صحابہ بھی نکلتے. لیکن رافضی اپنی بات آپ سے بلوا رہا ہے, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں آسانی کے ساتھ, ایک صحابی بھی گھر میں نہیں رہتے, تابعین بھی نہیں رہتے, سب نکل جاتے اسلام کو بچانے. یہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا تھا. خیر یہاں ایسا ہوا. ادھر کیا ہوا, یزید کو لیٹر لیا, لوگوں نے لیٹر لکھا کہ تمہارے گورنر نعمان بن بشیر جو ہے وہ نرم آدمی ہے. اندر اندر ایسا چل رہا ہے معاملہ, تو آپ ذرا سا حالات کا جائزہ لیجئے اور کسی ایسے شخصوں کو بھیجیے جو حالات کنٹرول کرے. روایتوں میں یہ بھی ہے یزید کی ناراضگی تو عبید اللہ بن زیاد تو اس وقت ہو, لیکن پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, عبید اللہ بن زیاد سخت آدمی ہے, یہ معاملات کو سنبھال لے گا. یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے اس کو لیٹر لکھا کہ تم کوفہ بھی جا کر کے سنبھالو. عبید اللہ بن زیاد 11, 14, 18 یا 16, یہ جو تعداد میں بتائیں اتنی تعداد بیان کی گئی ہے, اتنے آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے کوفہ پہنچا. اب جب کوفہ پہنچا تو روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈھانکا ہوا تھا. تو لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھ کر کے سلام کرنا شروع کر دیا. یہ پورے حالات کا جائزہ لیتا ہوا گورنر ہاؤس پہنچا. جب گورنر ہاؤس پہنچا تو قبیلے کے سرداروں کو بلایا اس نے اور کہا میں نرمی سے پیش آنے والا نہیں, کچھ پکے ہوئے سر دیکھ رہا ہوں جن کی کٹائی کا وقت تو آ چکا ہے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے, اس کی بیوی یتیم ہو, اس کے بچے یتیم ہو, اس کی بیوی بیوہ ہو, وہ بغاوت کرے, سر اتار لوں گا. یہ ادھر چل رہا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جو ہے یہ ان کو جا کر کے ورغلایا کہ آپ اٹیک کر دیجیے, آپ اٹیک کر دیجیے. یہ پہنچے 30,000 لوگوں کو لے کر کے گورنر ہاؤس. عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. قبیلے کو سرداروں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ, میں جوابی کارروائی کروں گا تو تم بھی نہیں بچو گے. سب نے بھاگنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جب مسلم بن عقیل نے دیکھا تو بالکل اکیلے تھے.
قبیلہ مزہج کے لوگ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دے کر بلایا تھا وہ بھی سب فرار ہو گئے. اب آپ وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے اور ایک گھر میں پناہ لی. جب اس گھر میں پناہ لی تو اس گھر ہی کے لڑکے نے جا کر کے خبر دی کہ آپ کا شکار میرے گھر ہے. آپ کو گرفتار کیا گیا, مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا, اس لیے کہ آپ نے ٹیک کیا تھا گورنر ہاؤس پر. مجھ کو یہ بتائیے, عبید اللہ بن زیاد 14 یا 18 مان لیجیے آدمیوں کے ساتھ آئے, سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. یزید نے تو کوئی لشکر بھیجا ہی نہیں, ہم نے سارا مقدمہ کھڑا کر دیا یزید کے خلاف. ایک شخص تاریخ کی ایک روایت سے ثابت کرے کہ یزید نے کوئی لشکر بھیجا تھا, ایک روایت سے ثابت کرے کوئی لشکر بھیجا تھا. وہ جو ذمہ دار بناتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے, لیکن یہ ثابت تو کیا جائے. اب ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے, راستے میں خبر لگی کہ کوفیوں نے اپنا اصل و ہاتھ بتا دیا. حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. آپ نے کہا اپنے اہل خانہ سے واپس چلو. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو مظلومانہ دھوکے تھے قتل کیا گیا, ہم اس کا قصاص لیں گے, واپس نہیں لوٹیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے بھی گھر جی کر میں کیا کروں گا اکیلا, میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اب یہاں سے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے قتل کے. کب اسلام داؤ پر لگا, کب کفر و اسلام کا معرکہ ہوا, ہم بھی تو دیکھیں. اسی تاریخ کو میں بیان کر رہا ہوں جو تاریخ چیخ چیخ کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے, شرک اور بدعت کی آبیاری کرنے والے, غیر اسلامی افعال کو مسلمانوں میں پھیلانے والے کہتے ہیں, اسی واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں. خیر, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام کربلا پر پہنچے تو کربلا کے مقام پر جب پہنچے تو آپ کو جب گھیر لیا گیا تو آپ بڑے ذہین تھے. وہ تمام خطوط لے کر کے آئے تھے جو بھیجا گیا تھا. تو آپ نے کہا ہے فلاں کیا تو نے یہ لیٹر نہیں لکھا تھا, ہے فلاں کیا تو نے لیٹر نہیں لکھا ہے فلاں. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی, اور یہ 3 شرطوں پر تو بات یہ ختم ہو جاتی ہے. پہلی یہ کہ مجھ کو کسی سرحد پر جانے دو. اگر اسلام داؤ پر لگا تھا تو سرحد پر جا کر کیا کرتے ہیں, یہی لڑنا تھا. دوسری ہے مجھ کو واپس مدینہ جانے دو. نواسہ رسول میدان جنگ سے واپسی کی بات کرے گا, جان دے دے گا, لیکن یہ نہیں کرے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان میں یہ گستاخی ہے یہ کہنا کہ اسلام داؤ پر لگا تھا, اور آپ واپسی کی بات کر رہے ہیں. تیسری بات جو آپ نے کہی کہ پھر مجھ کو یزید کے پاس جانے دو, میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں. یہ 3 شرطیں اٹھائیے تاریخ. عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں, میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی. اسی میں معاملہ کچھ بگڑا اور جنگ ہوئی. 2 سے 2.5 گھنٹہ پوری جنگ چلی. آج کے حساب سے دن چڑھ چکا تھا, جنگ شروع ہوئی, سوار کے ٹائم ختم. 14 آدمی سامنے کے لشکر کے مارے گئے اور ادھر کے پورے ایک زین العابدین کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے, کیونکہ وہ بیمار تھے, باقی سارے مرد. اب ہمارے یہاں ذاکر کیسے بیان کرتے ہیں, جب تلوار نکالی چلائی تو لمبی, واپس آئی تو کیا بیان کر رہے ہیں. لاشوں کے انبار کہاں ہیں تاریخ میں, ہم کو بھی تو بتائیے کدھر ہے وہ لاشیں جو آپ بتاتے ہیں انبار لگ گیا, ڈھیر لگ گئے, کہاں ہے. اچھا, کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کے نام کبھی آپ نے سنے؟ علی اصغر, علی اکبر, بس اس سے آگے کچھ ہے؟ اصغر اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو, اکبر کہتے ہیں بڑے کو. بڑا علی چھوٹا علی یہ نام ہے, سنا آپ نے کبھی؟ پوری رافضیت ڈھہ جائے گی اگر نام بتائیں گے تو. حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے حضرت حسین, حضرت حسن کے صاحبزادے ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام تھے. ان ناموں پر رکھا تھا. کبھی رافضی اور ذاکر یہ نام نہیں بتائے گا, وہ ایک الگ داستان ہے. جب کربلا میں ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا, کوئی لشکر بھیجا یزید نے, کوئی فوج آئی؟ یہ تو گورنر ہاؤس میں پورے 14 لوگ بیٹھے اور وہ بھی بصرہ سے آئے ہیں, شام اور دمشق سے کوئی نہیں آیا. کس نے مارا؟ جنہوں نے بلایا تھا. یہ جو خیمے میں آگ لگائی گئی, تاریخ نگاروں نے, تجزیہ کرنے والوں نے لکھا ہے وہ خطوط اصل میں جلانا مقصد تھا. جب ان کا قافلہ کوفہ پہنچا تو رو رہے تھے کوفی. زین العابدین نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہارے والد کی شہادت پر رو رہے ہیں. زینب نے کہا, تو کہا مارا کس نے؟ کس نے مارا ہے؟ یہی تو مارے ہیں اور یہی رو رہے ہیں. علامہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے
کہ قرآن نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں میں ڈالا علیہ الصلوۃ والسلام تو وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے ٹائم آئے، ہائے ابا بیڑیا کھا گیا یوسف. یہ بھی ویسے یہ برادران یوسف ہائے حسین آج بھی چلا رہے ہیں. اور اللہ کا غضب کیسا ہے ان دھوکے باز کذابوں پر، یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. دنیا کی سب سے جاہل قوم یہ جو نوحار ماتم کر رہے ہیں. مجھ کو یاد پڑتا ہے عراق کی آزادی کے وقت جب وہاں کے غالباً طہا یاسین آزادی کے پروانے کے لیے جب برطانیہ گئے تو وہاں پر ان سے ٹال مٹول کیا جا رہا تھا. یہ ناراض ہو گئے، یہ اٹھ کر مجلس سے جانے لگے تو وہ انگریز کہتا ہے آپ ناراض مت ہوئیے، میرے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے میں پروانہ دوں کیسے، اسی میں ذرا میں آگے پیچھے. بولا کیوں نہیں دو گے، ہمارا ملک ہم حکومت کریں گے، ہمارا معاملہ. کہا یہ بات نہیں ہے، ذرا سا آئیے میرے ساتھ. ایک دوسرے روم میں لے گیا، ایک ڈاکومنٹری فلم بتائی جس میں ماتم کرنے والے اپنے آپ کو چھریوں سے اور کڑوں سے اور مختلف چیزوں سے مار رہے تھے. تو کہا میں ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ کیسے دے دوں جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے. یہ مجھ کو مسئلہ ہے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے بالکل جداگانہ. آپ دنیا میں عیسائیوں سے پوچھئے کہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین کون ہے تو کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری. یہودیوں سے پوچھئے تو کہیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب. بدھسٹوں سے پوچھئے تو وہ کہیں گے بدھ کے ساتھی. جینی سے پوچھئے وہ مہاویر کے ساتھی کہیں گے. لیکن رافضی سے پوچھئے اب دنیا کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. نعوذ باللہ، یہ اکیلی قوم ہے، یہ تنہا. خیر، واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خانوادے میں 18 رشتے ہوئے. پورے لوگ باقاعدہ وہاں جب گئے تو باعزت طریقے سے ان لوگوں کو رخصت کیا. سب لوگوں کو یہاں پر کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ یزید نے قاتلین حسین سے انتقام کیوں نہیں لیا نہیں لیا ایک الگ بحث ہے. لیکن دیکھیے اصل میں یہ کوفی تھے، انتہائی غداری ان کی سرشت میں تھی. اور آپ پیچھے جائیے ذرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور اللہ کے نبی کے صحابی کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے بے شمار خدمات، انتہائی قداور شخصیت. لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے جب انتقام کی بات آئی تو یہ سب ایک ہو جاتے تھے. آپ حالات کے سیدھے ہونے کا انتظار کر رہے تھے. پوری زندگی دیکھیے قاتلین عثمان سے آپ انتقام نہیں لے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اور کمزوری نہیں ہے یہ ایسی سرکش لوگ تھے، بڑے فتنے جنم دیتے تھے. ہم لوگ آج بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہے ہیں. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا. میں نے بالکل آغاز میں کہا، اب اگر سب چیزیں بیان کروں، ماہ محرم الحرام جنگ کا مہینہ نہیں ہے، ہم نے جنگ کا مہینہ بنایا. روزہ رکھنا چاہیے، سبیلے باٹی. اللہ کے نبی نے کہا نیاحت اور المیت، نوحار ماتم نہیں کرنا چاہیے، ہمارے یہاں نوحار ماتم ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ دو گروہ ہیں اللہ کے جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے اللہ پوچھے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پڑھتے یہ یزید ہم سے یہ پوچھے گا تمہارا کیا کردار تھا. تیسری بات، یزید کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت ہے ارشاد فرمایا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب کے سب جنتی. اور آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول یزید کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ گالیاں دے رہے ہیں جھوٹے رافضی کی بتائی ہوئی چھوٹی روایتوں کی وجہ سے. ان کی وہاں پر موت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری قبر بالکل دشمن کے اندر جہاں تک جا سکتے ہو وہاں جا کر بنانا. استنبول کے قلعے کے فصیل میں بالکل آپ کی قبر ہے. بالکل وہ لشکر یزید کا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ان کے لیے تھی جو ایمان پر مرے. معاف کیجئے گا یہ غیر محفوظ جملہ ہے. حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے کہ کہنے والوں کو سوچنا چاہیے
نبی کی پیشن گوئی ہے، کسی نجومی کی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا پورا لشکر جنتی تو سب ایمان پر مریں گے، اس لیے کہ نبی نے کہا ہے جنتی۔ اللہ تعالیٰ کی وحیوں کے بغیر نہیں کہتا ہے نبی، یہ کہہ نہیں سکتے آپ یہ اندازہ۔ دوسری بات، کتاب الفتن میں امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم میں کوئی یزید کی بیعت توڑے گا تو اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے روز۔ تو ماہ محرم الحرام کسی کو گالی دینے والا مہینہ یہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر عبادت کرنے والا مہینہ ہے، جنگ و جدل کا مہینہ نہیں ہے، حرمت کا مہینہ ہے، غم کا دن نہیں شکر کا دن ہے ماہ محرم الحرام۔ تاریخ کہ 13 سالہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرنے والا مہینہ ہے، شہادت عثمان، دیگر قربانیاں دینے والوں کو یاد کرنے والا مہینہ ہے، بدر کی جنگ، بدر میں جو قربانیاں ہیں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ لیکن رافضی نے پوری تاریخ، پورے کی پوری کتاب الٹ دی۔ ہمیں چاہیے کہ وہ امور کریں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمائے محرم الحرام پر، خود دینی عمل کرے اور ان سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو۔ رافضیوں کی جو سازش ہے، مجھ کو اس پر بھی ذرا تو تفصیل سے بولنا تھا لیکن وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اور حقیقی تاریخی واقعات جس کے نہ جاننے کی وجہ سے صحابہ کرام پر لوگ جاہلانہ تبصرہ کرتے ہیں، یہ بیان کریں تاکہ ایمان اور عمل اور اسلام کے لیے قربانی دینے والے جذبات کو حوصلہ ملے، محمیز کا کام کریں ان واقعات کو سن کر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں تحقیق کرنے، صحیح باتوں کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔